آج کے ڈیجیٹل دور میں ایک پروفیشنل کی اصل پہچان صرف ڈگری یا تجربے سے نہیں ہوتی، بلکہ اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ ڈیجیٹل ٹولز کو کتنی مہارت سے استعمال کرتا ہے۔ آج ہم پاکستان کے تعلیمی منتظمین کے لیے بنائے گئے ایک حقیقی تربیتی ماڈیول پر نظر ڈالیں گے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ جدید پروفیشنل بننے کے لیے کون سی مہارتیں واقعی ضروری ہیں، اور یہ اصول صرف ایک علاقے تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا میں لاگو ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آج ایک حقیقی پروفیشنل ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کا جواب وہی ہے جو 10 سال پہلے تھا، تو اسے اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب ڈیجیٹل مہارتیں کوئی اضافی خوبی نہیں رہیں، بلکہ یہ کسی بھی پروفیشنل کی شناخت کا ایک بنیادی حصہ بن چکی ہیں۔ ہر چیز کی شروعات فرد سے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی ادارہ ڈیجیٹل طور پر مضبوط بنے، اس کے ہر فرد کو مضبوط ہونا ہوگا۔ تو آئیے ذاتی ڈیجیٹل ٹول کٹ کی سب سے بنیادی چیزوں سے شروع کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک ای میل ایڈریس آن لائن دنیا میں کسی کی سی وی کی طرح ہے۔ کول بوائے 123 جیسا ای میل ایک غیر سنجیدہ تاثر دیتا ہے، جبکہ احمد خان صاف اور پروفیشنل لگتا ہے۔ یہ کسی کا پہلا ڈیجیٹل ہینڈ شیک ہے، اور اسے مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک پروفیشنل ڈیجیٹل شناخت قائم کرنے کا عمل ان 4 آسان مراحل سے شروع ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک ای میل ایڈریس بنانے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے تمام پیشہ ورانہ کاموں کے لیے ایک محفوظ اور قابل بھروسہ مرکز بنانے جیسا ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں پاس ورڈز کی، یعنی ہمارے ڈیجیٹل قلعے کی چابیوں کی۔ ایک عام پاس ورڈ کو بھول جائیں۔ ایک پاس فریز یعنی 4 یا 5 بے ترتیب الفاظ کا مجموعہ یاد رکھنا بہت آسان ہے، لیکن ہیکرز کے لیے اسے توڑنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ ڈیجیٹل سیکیورٹی کا سب سے اہم اصول ہے۔ ذرا اس پر غور کریں۔ ایک کمزور پاس ورڈ سیکنڈوں میں توڑا جا سکتا ہے، لیکن ایک مضبوط پاس فریز وہ کسی کی ڈیجیٹل زندگی کو 100 سال سے بھی زیادہ محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ اس بات کی ایک زبردست یاد دہانی ہے کہ ایک چھوٹی سی تبدیلی کتنی بڑی حفاظت فراہم کر سکتی ہے۔ تو اب انفرادی مہارتوں کو ٹیم کی طاقت میں بدلتے ہیں۔ جب ادارے کا ہر فرد چوکنا رہتا ہے تو پوری تنظیم ایک انسانی فائر وال بن جاتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی سے بھی پہلے دفاع کی پہلی اور سب سے مضبوط لائن ہے۔ سب سے عام خطرات میں سے ایک ہے فشنگ۔ اسے ایک ڈیجیٹل دھوکے باز سمجھیں۔ کوئی ایسا شخص جو بینک، باس یا کوئی سرکاری ادارہ ہونے کا دکھاوا کرتا ہے تاکہ خفیہ معلومات حاصل کر سکے۔ اسے پہچاننا ہی اس سے بچنے کا پہلا قدم ہے۔ تو اس دھوکے کو کیسے پکڑا جائے؟ ان علامات کو تلاش کریں: بھیجنے والے کا عجیب سا ای میل ایڈریس، گرامر کی غلطیاں یا فوری کارروائی کا دباؤ۔ جیسے خیبر پختونخوا میں ایک سرکاری ای میل ہمیشہ @kp.gov.pk پر ختم ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ آئیے ایک حقیقی صورتحال پر غور کریں۔ ایک استاد طلباء کے نمبر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیتا ہے۔ یہاں اخلاقی مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہے ڈیٹا کی رازداری کا مسئلہ۔ طلباء کے نمبر ایک خفیہ معلومات ہے۔ انہیں سب کے سامنے ظاہر کرنا اعتماد اور پیشہ ورانہ اخلاقیات کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ صورتحال نمبر 2، کسی ساتھی کا پاس ورڈ اس کی میز پر لکھا ہوا ملتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اسے نظر انداز کرنا آسان ہے، لیکن یہ پوری تنظیم کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ پیشہ ورانہ رد عمل یہ ہے کہ اپنے ساتھی کو اکیلے میں بتایا جائے اور اسے فوراً پاس ورڈ تبدیل کرنے کا مشورہ دیا جائے۔ اور آخری صورتحال، اگر شبہ ہو کہ کسی نے اسکول کے سسٹم تک غیر مجاز رسائی حاصل کی ہے، یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہچکچاہٹ بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ پیشہ ورانہ ذمہ داری بالکل واضح ہے۔ اس کی اطلاع فوراً IT ڈپارٹمنٹ یا اپنے سپروائزر کو دی جائے۔ وہی تحقیقات کے ذمہ دار ہیں۔ تو ان 4 عادتوں کو اپنا ذاتی سائبر سیکیورٹی دفاع سمجھیں، انہیں روزمرہ کی روٹین کا حصہ بنا لیں۔ اگر ایک چیز یاد رکھنی ہے تو وہ یہ ہے: کلک کرنے سے پہلے ہمیشہ رکیں اور تصدیق کریں۔ اب ذرا بڑے پیمانے پر سوچتے ہیں۔ روزمرہ کی ڈیجیٹل عادات کا اثر صرف ہمارے ان باکس تک محدود نہیں ہوتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح بڑی حکمت عملیوں اور عالمی اہداف سے جڑتا ہے۔ اور یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر خیبر پختونخوا کا انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ یعنی KPITB کو دیکھیں۔ ان کا طویل مدتی منصوبہ، جیسا کہ اس ٹائم لائن پر نظر آ رہا ہے، مکمل طور پر ڈیجیٹل تبدیلی پر منحصر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عام لوگوں کی ڈیجیٹل مہارتیں اس بڑے منصوبے کی کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ ڈیجیٹل گورننس ایک بڑا لفظ لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ یہ ان 4 ستونوں پر کھڑا ہے: خدمات تک بہتر رسائی، زیادہ شفاف حکومت، نئی ملازمتیں اور ایک ہنر مند افرادی قوت، یعنی ٹیکنالوجی کا استعمال حقیقی مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سب کچھ آپس میں جڑ جاتا ہے۔ یہ دیکھنا واقعی متاثر کن ہے کہ کس طرح مقامی کوششوں کا عالمی سطح پر اثر ہوتا ہے۔
जब एक स्कूल मैनेजर डिजिटल खानदगी को फरोग देता है तो वो सिर्फ एक सूबाई हदफ पूरा नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी तालीमी अहदाफ में भी अपना हिस्सा डाल रहा होता है। ये एक नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर ताल्लुक है। तो अब आते हैं आखिरी इम्तिहान की तरफ। एक जदीद प्रोफेशनल सिर्फ महारतें जानता नहीं, बल्कि वो इन्हें अमली तौर पर इस्तेमाल करता है। आइए देखते हैं कि ये सब कुछ एक साथ कैसा लगता है। आइए एक हकीकी दुनिया की मिसाल देखते हैं। एक तालीमी मुंतजिम को डेटा इकट्ठा करने से लेकर सिफारिशात पेश करने तक का यह पूरा चक्कर मुकम्मल करना होता है। इस एक काम में साइबर सिक्योरिटी, अखलाकियात और स्ट्रेटेजिक सोच सब कुछ शामिल है। यही जदीद प्रोफेशनलिज्म की अमली मिसाल है। आखिर में सब कुछ इस एक सवाल पर आके ख़त्म होता है। ईमेल्स, पासवर्ड्स, डेटा का इस्तेमाल, ये सब कुछ किसी की नई डिजिटल सीवी है। ये पेशा वराना काबिलियत की पूरी कहानी बयान करती है। तो सवाल ये है कि किसी की सीवी क्या कह रही है?